قرآن میں اس بات کو اگر اعلان کہا گیا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال جائیداد، تمہارے روزگار جس میں جڑے ہوئے ہیں ہم سب، اور تمہارے ذریعے معاشرت، معیشت، یہ سارے، یہ آپ اور اولاد، یہ ساری تمہارے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ کیسے کرو گے؟ اگر اس سے نفع اٹھانا ہے اپنی زندگی کی محنت سے یا باہر کے آس پاس ماحول کی چیزوں سے، اگر نفع اٹھانا ہے تو نیت آخرت کے ساتھ اس کو ویلیو دینی پڑے گی کہ یہ آخرت کے لیے ہے۔ تب ایک دن بھی اگر اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے، یہ سارے دن کی محنت اس کی صدقہ ہے، اور بیوی کو کھانا کھلاتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، خود کھاتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کے لیے جب محنت ہماری جو ہے آخرت کے ساتھ جڑے گی، اس لیے اپنی زندگیوں کو اور اپنی محنتوں کو اچھی طرح ٹٹولے، کس کام کے لیے کر رہے ہیں۔ جب یہ نظریہ اور یہ سوچ ہر مسلمان میں پیدا ہوگی، ایک منٹ بھی زندگی کا ضائع نہیں ہونے دے گا، ایک سکہ بھی بغیر اللہ کی مرضی کے، جو اللہ جس طریقے سے نہیں چاہتے کہ ہم حاصل کریں ویسے پھر نہیں کمائے گا۔ بھئی چوری آخرت کے لیے تو نہیں کرتا، دنیا کے لیے کرتا ہے۔ سب چوروں کو پتہ ہے کون راضی ہے، اللہ راضی ہے، پھر بھی وہ بیچارے گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور ناحق دبانے والے زیادہ کی ہوس میں دباتے جاتے ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ دنیا چند دن کی ہے، سب کو پتہ ہے۔ لیکن جب ہم شروع سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اس تربیت پہ لائیں کہ ہم نے کس کے لیے جینا ہے، آخرت کے لیے جینا ہے، اگر اس لیے نہیں جئیں گے تو اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی دنیا کے کاموں میں، اور زندگی کی ویلیو نہیں ہوگی۔ جو اصل مقصد ہمارا بیان کا یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہماری عظمت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، ان کو چھوڑ کر کوئی عظمت نہیں ہے۔ ہاں، کسی عمل کی کوئی اپنی فضیلت نہیں ہے۔ یہ سجدے اور یہ جتنے بھی نیک عمل ہیں، اس کی بھی حیثیت تب ہے جب یہ اللہ کے لیے ہوں۔ ایک آدمی حج کرتا ہے، کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں کر رہا تو اللہ کہتا ہے 10 کرے 20 کرے، ہمیں کیا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا، آخرت کے لیے نہیں پڑھ رہا، تو اللہ کو اس کی نماز سے بھی کوئی وہ تعلق نہیں۔ تمہاری مشین ٹھیک ہے، کبھی صاحب کو فون کر رہے ہیں، فون کر کے پوچھو۔ باہر والوں کو آواز نہیں آ رہی؟ خیر، تو ہم اس بات پر ہیں کہ ہماری تمام زندگیاں اور محنتیں، روزانہ کی، ہفتے کی، مہینے کی، سال کی، اگلی ہماری جو پلاننگ ہے وہ بھی ساری آخرت کے لیے لگے۔ ہمارا مال، سرمایہ، ہماری سانس، ہم کس لیے زندہ ہیں؟ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے۔ یہ حفاظت عمل کے ذریعے ہوگی، عمل کریں گے، حفاظت جسم کو جان دے کے ہوگی، جان دے گی، مال دے کے ہوگی، مال دے دے گی۔ صحابہ کو حضور نے اس کام پہ تیار کیا تھا۔ ہم مسلمان ہیں، سمجھتے ہیں کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے بس فری میں مل جائیں، اور جب تک مسلمان اس جذبے کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو یہ اسباب کی وجہ سے اور اس ذاتی خواہشات کی وجہ سے مغلوب ہو جائیں گے، اور اگر اللہ کے کسی کام میں تھوڑا بہت لگ بھی گئے تو تھوڑی سی مشقت آئے گی تو پریشان حال ہو گے، پیچھے ہو جائیں گے کہ بھئی یہ بڑا کام ہے۔ اس لیے ہر ایک کا نظریہ ہمارا یہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول ہم سے چاہتے ہیں۔ ایک قرآن کی آیت ہے سورۃ التوبہ میں، انفال میں، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر حضور کو کہا کہ آپ ان کو بتائیں، اعلان کریں،
اگر ان کو ان کے آباء و اجداد، ان کے بیٹے یا ان کے مال دولت یا ان کی بیویاں ان کو بڑی جو پسند ہیں، یا ان کے گھر جو بڑے اچھے اچھے رامتے ہیں، سکون والی جگہ کہاں ہے؟ گھر. ہر آدمی گھر جاتا ہے رات کو. 22 کروڑ آدمی پورے شہروں میں ہر طرف ہجوم ہے، رات کو کوئی بھی نہیں ہوتا. سب کہاں ہے جی؟ اپنے اپنے ٹھکانوں پہ. یا پھر تمہیں گھر جو تمہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، یا ایسی ایسی بلند تجارتیں تمہاری کہ تم کہتے ہو کہ اس کا نقصان نہ ہو، اس کا نقصان نہ ہو، تمہارے پرافٹ ہیں اس کا نقصان نہ ہو، تم ڈرتے ہو فقیر ہونے سے. اگر یہ سب چیزیں ہیں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور آخرت سے زیادہ محبوب ہیں یہ سب چیزیں، تو پھر انتظار کرو اللہ تم پر کب حالات بھیجے. اگر یہ سب چیزیں، یہ جتنی بھی زندگیاں گزر رہی ان چیزوں میں گزر رہی 7 یا 8، اگر ان کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نکلنا مشکل ہو گیا، جہاد میں جان دینا مشکل نظر آ رہا ہے، مال خرچ کرنا مشکل نظر آ رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت، آخرت کی اہمیت کم ہو گئی ہے، تو پھر انتظار کرو کب اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج دے. حتی یأتی اللہ بأمرہ. حکم کیا حکم کرے؟ اللہ کی مرضی کیا حکم کر دے. وہ چاہے بلائے بھیج دے، چاہے غیروں کو مسلط کر کے مار پڑوائے، چاہے تو معیشت کو کمزور کر دے، پھر اس کی مرضی. اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ فسق و فجور والی جو زندگی گزار رہے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو، آخرت کو ترجیح نہیں دے رہے اپنی تمام زندگی میں، اللہ ایسے لوگوں کو کبھی راہ نہیں سمجھاتا کہ نکلنا کیسے ہے. ہم سمجھ رہے یونیورسٹیاں زیادہ ہوں گی نا تو پڑھے ٹھیک ہو جائیں گے، ایجوکیشن بڑی زیادہ ہوگی، معیشت مضبوط ہوگی تب نکل جائیں گے. اللہ نہیں نکالیں گے بھائی. پتہ نہیں یہ کون ہمیں سکھاتا ہے. جب دیکھو جس کو دیکھو اسی بات پہ کر رہا ہے، چیزوں پہ اسباب پہ، چیزوں پہ اسباب پہ. اللہ کہہ رہا نہیں دیں گے. فاسقین کو ہدایت سے مطلب راستہ نہیں دیں گے. بھی نکلنا کیسے ہیں؟ اگر امتحان اللہ بھیجے گا تب راستہ نہیں دے گا. اب پھر ڈھونڈیں گے کہ فلاں کی حکومت آئے گی تو ٹھیک مسائل ہو جائیں گے. نہیں ہوں گے. انفرادی طور پہ جو اللہ کا بنے گا، اللہ اس کی انفرادی زندگی ٹھیک کریں گے. اجتماعی معاشرہ ٹھیک ہوگا، اللہ اجتماعی حالات ٹھیک کر دیں گے. اجتماعی حالات ٹھیک کر دیں گے. اور باہر والوں سے گزارش ہے اندر آ جائیں. جی معلوم. اور ایک قرآن میں بھی ایک آیت، اس کے بعد بھی آیتیں ہیں کہ ان صحابہ سے، ان لوگوں سے، ایمان والوں سے کہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے لیے نکلو، اللہ کے لیے اپنی جان لگاؤ، مال لگاؤ اللہ کے راستے میں، تو یہ زمین سے چمٹ جاتے ہیں. مطلب ان کو پھر چیزیں نظر آتی ہیں، اسباب نظر آتے ہیں. ان سے پوچھیں ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا صرف زندہ رہنا ہی زندگی ہے؟ صرف زندہ رہنے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ ارضیتم بالحیات الدنیا، صرف اس کی بات ہو رہی ہے کہ کل کی بارش جو ہونی ہے، سڑکیں صاف ہوں تو پانی نکلے گا، اس پہ بات ہو رہی ہے. گھنٹوں اس چیز پہ لگ رہے کہ بھی گرمی آ رہی ہے تو اے سی